اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم ان هذا الخیر خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر او كما قال النبي صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی طلب بہت پسند ہے۔ جو بندہ جتنا دین کا طلبگار ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو پاتا ہے۔ المعونۃ علی قدر معونہ، بات برابر سننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے۔ یہ دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، حالات کی جگہ ہے، اور یہ دنیا ذمہ داری کے پورے کرنے کی جگہ ہے۔ ذمہ داری ہمیں اس طرح پوری کرنی ہے جس طرح دکان کا مالک کرتا ہے، ملازم کی طرح نہیں، مجاہد کی طرح۔ ایک دکان میں ایک انسان، میں نوکری کرتا ہوں تو میری ذمہ داری کی ترتیب الگ ہے، دکان کے مالک کی ذمہ داری کی ترتیب الگ ہے۔ بس مجھے تو ماہانہ سیلری چاہیے، گاہک آوے تو بھی کیا، نہ آوے تو بھی کیا، لیکن کبھی کبھی دعا کرتے کہ نہ آوے تو اچھا، تاکہ تھوڑا سکون مل جائے۔ اس کو اتنی پڑی نہیں ہوتی، لیکن دکان کا مالک، اس کے سامنے چاروں طرف چیز ہوتی ہے، لائٹ بل کتنا آتا ہے، اندر جتنے بھی ملازم ہیں ان کی مجھے ماہانہ سیلری کرنی ہے، تنخواہ دینی ہے، کتنی آمدنی ہے، کتنی جاوک ہے، کتنا نفع ہے، کتنا پروفٹ ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو پوری نبھاتا ہے۔ تو تبلیغ میں جو ہم ذمہ داری جو پوری کریں گے وہ مجاہد کی طرح کریں گے، ملازم کی طرح نہیں کریں گے۔ لیکن مجاہد کی طرح وہ ذمہ داری پوری کرے گا جس کے دل میں طلب ہو، جس کے دل میں طلب ہو۔ طلب بڑی نعمت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کا مقامی اعمال کمزور ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، یہاں کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں خروج کی تھوڑی کمی ہے۔ اس کی بنیادی بات کہ دلوں سے عظمت نکل گئی ہے۔ جس چیز کی دلوں سے عظمت نکل جاتی ہے اس کے پیچھے قربانی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پورا کا پورا مجمع قربانی والا مجمع ہے، لیکن ہر ایک کی قربانی کی نوعیت الگ ہے۔ کوئی دکان میں قربانی دے رہا ہے، کوئی کاروبار میں قربانی دے رہا ہے، کوئی پوری پوری رات جاب کرتا ہے، کوئی پورا پورا دن جاب کرتا ہے۔ یہاں سے کالو پور، دریا پور، جمال پور، نامعلوم ایس ڈی ہائی وے پر اپنا پیٹرول خرچ کر کے آدمی جاتا ہے اور ذمہ داری کو پوری کرتا ہے۔ میں دکان میں جانے کا وقت 9 بجے ہے، خوبصورت بچہ میرے گود پہ بیٹھا ہوا ہے اور دیکھا گھڑی میں کہ 8:45 بج چکے ہیں، 15 منٹ کا راستہ ہے، تو فوراً بچہ بیوی کے حوالے کرے گا کہ میرا وقت ہو چکا ہے، حالانکہ اس کا قیمتی بچہ ہے۔ میرے اس کو اپنی ذمہ داری کی فکر ہے کہ اپنی دنیا کی کاروبار کی ذمہ داری پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، نہ بچے رکاوٹ، نہ بیوی رکاوٹ، نہ بارش رکاوٹ، نہ گرمی رکاوٹ، نہ سردی رکاوٹ، کہ اس کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جس چیز کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے اس کے لیے ساری تھکن آسان ہو جاتی ہے، بلکہ آدمی اس کو فخر سمجھتا ہے۔ میں جاب کرتا ہوں، میں ڈرائیونگ کرتا ہوں، میں رکشہ چلاتا ہوں، میری مارکیٹ میں ایک دکان ہے۔ آدمی ذمہ داری کو پوری کرتا ہے۔ یہ دعوت کی مبارک ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے۔ حاجی عبدالحق صاحب علیہ الرحمہ سے میں نے خود سنا زبان سے، اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر اس سے بڑا طاقت اور عمل اللہ نے کوئی نہیں اتارا۔ اتنا بڑا طاقت اور عمل، اس عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دلوں کی پلٹنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اس سے انسانوں کے قلوب پلٹتے ہیں۔ قلوب پلٹنے کی صلاحیت کسی اور عمل میں نہیں کہ جتنی دعوت میں ہے۔ یہ پر اثر عمل ہے، تاخیر ہے۔ اس میں انسانوں کے قلوب پلٹتے ہیں۔ اچانک گمراہی سے نکل کر انسان ہدایت پر آتا ہے، ناچنے والا رونے والا بن جاتا ہے، گھومنے والا مانگنے والا بن جاتا ہے،
شٹنگ شوٹنگ کرنے والا سنت لباس پر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال دعوت میں قلوب کے پلٹنے کی صلاحیت رکھی ہے، لیکن سب سے پہلے دلوں میں عظمت اتارنی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر نادر علی صاحب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ان کا انتقال ہوا، بڑے زبردست بزرگ گزرے ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، مرکز میں ہم نے ان کے کتنے بیانات سنے، بلکہ سال کے علماء کرام میں ان کی مجلس بہت ہوتی تھی۔ ہمارا جب سال پورا ہوا تو فرمایا سال لگانے کا مقصد جانتے ہو؟ ان کا مقام پر جا کر کام کریں گے کہ وہ مقصد نہیں ہے، سال لگانے کا مقصد یہ ہے کہ تم کو بیوی کے ساتھ رہنے کا طریقہ آ جائے۔ ڈاکٹر نادر علی صاحب، مولوی کی قلم بھی تیز چلتی ہے، زبان بھی تیز چلتی ہے، مولوی کی قلم تیز چلتی ہے اور زبان بھی تیز چلتی ہے، تو اس میں ٹھہراؤ پیدا ہو جائے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ تمہیں آ جائے کہ دنیا میں تمہیں کیسے چلنا ہے، کیسے رہنا ہے۔ یہ سال لگانے میں جو تم نے ٹھائی ٹھوکریں، یہ ٹھوکریں کھاتے 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 تمہاری زندگی میں ٹھہراؤ پیدا ہو جائے، ہر جگہ بحث نہ کرو، ہر جگہ جھگڑا نہ کرو، تمہیں حلم پیدا ہو جائے، صبر پیدا ہو جائے، کیونکہ نبیوں کی صفت حلم ہوتی ہے، نبی کبھی جھگڑا نہیں کرتے۔ آپ کبھی کسی نبی کا قوم سے جھگڑا نہیں دیکھو گے، حالانکہ قوم نے نبیوں کو کہا یا قوم کہا کہ تم تو بیوقوف ہو، ہم تو تم کو گمراہ دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے نبیوں کو بیوقوف کہا، لوگوں نے نبیوں کو گمراہ کہا، تو نبی نے کیا کہا؟ یا قوم انی لیس بی سفاہہ وانی لنظنک من الکاذبین، میں بیوقوف نہیں ہوں بلکہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ ہر نبی نے کہا انی لکم ناصح امین۔ ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے دو باتیں کہی، پہلی بات فرمائی میری قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، عبادت کے لائق، مدد کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہر نبی کی دعوت میں توحید ملے گی کہ ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی وحدانیت کو کھولا، اور یہ ہمارے دعوت کا موضوع توحید ہے، جس کا نام ایمان ہے۔ التوحید رأس الطاعات، کہ توحید تمام عبادات کی جڑ ہے، کہ توحید مضبوط ہوگی تو عمل مضبوط ہوگے، ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ اصل بنیاد جس توحید ہے۔ پھر نبی نے یوں کہا کہ انی لکم ناصح امین، میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں۔ نبی اپنی قوم کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، نبی بدخواہ نہیں ہوتا۔ مسجد کے احترام میں کتنے بھی لوگ گنہگار ہو، لیکن ہماری زبان سے یہ جملہ نہیں نکلے گا یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا، یار کیا ہو چکا ہے، میری محنت کی کتنی کمی ہے کہ وہ نماز بھی نہیں ہے، اس کے نماز نہ پڑھنے کی نسبت اپنی محنت کی کمی ہوگی، یہ خیرخواہی ہے۔ دین سارا کا سارا خیرخواہی کا نام ہے، الدین والنصیحہ، دین سارا کا سارا خیرخواہی کا نام ہے۔ ہر نبی نے یوں کہا ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، یہ میری قوم میں تمہارے سامنے اپنے پروردگار کی باتیں پہنچاتا ہوں، اپنے پروردگار کے پیغامات کی تبلیغ کرتا ہوں، اور میں تمہارے خیر خواہ ہوں کہ تم لوگ جہنم سے بچ کر ایک اللہ کی مان کر جنت میں جانے والے بن جاؤ، میں بدخواہ نہیں ہوں۔ اسے نبی کی مثال قوم میں اس طرح ہے کراعی الغنم، کہ نبی کی مثال قوم میں بکریوں کے چرواہے کی طرح ہوتی ہے، نبی کی مثال۔ داعی کی مثال اپنے ساتھیوں میں کیسی ہو، جیسے نبی کی مثال اپنی قوم میں، کہ جہاں بکریاں ہوگی وہاں چرواہ ہوگا، جہاں چرواہ ہوگا وہاں بکریاں ہوگی، جہاں نبی ہوں گے وہاں امت ہوگی، جہاں امت ہوگی وہاں نبی ہوں گے۔ اس لیے 2.5 گھنٹوں کی ترتیب ہے کہ گھر گھر جا کر لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بولنا۔ لوگ پیاسے ہیں، پیاسے کس کے پیاسے؟ لوگ پیسوں کے پیاسے نہیں ہیں، لوگ سکون کے پیاسے ہیں، اور سکون کا تعلق مادیت سے نہیں ہے، سکون کا تعلق اللہ کی بڑائی کے سننے سے ہے۔ اب ان کے سامنے ایمان کی، اعمال کی، اللہ کی بڑائی کی، آخرت کی، قبر کی بات کریں گے نا، اس کے دل کو سکون ملے گا، تو اس کی دل کی پیاس بجھے گی۔ گلے کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی ہے، دل کی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ کی بڑائی ہے۔
ایمانی بول، ایمانی مذاکرے. صحابہ کرام جب بھی آپس میں ملتے تھے تو اللہ کی بڑائی کو بولتے تھے، تعال بینا نؤمن ساعتن، ارے تھوڑی دیر ہمارے پاس آؤ، ہم تھوڑی دیر ایمان کا مذاکرہ کریں. اجلس بنا نؤمن ساعتن، ہمارے پاس بیٹھو تھوڑی دیر، ہم تھوڑی دیر بیٹھے بیٹھے اللہ کی بڑائی بولے، ایمانی مذاکرے کریں. جو چیز مذاکروں میں آئے گی وہ عمل میں آئے گی، اور جو چیز مذاکروں میں آئے گی وہ دل میں آئے گی، اور جو دل میں آئے گی وہ عمل میں آئے گی. لا الہ الا اللہ جب دل میں اتر جاتا ہے تو یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آسمان و زمین سے بھی زیادہ قیمتی بن جاتا ہے کہ کلمہ زبان سے دل میں آ چکا. اور ہماری محنت کا نچوڑ دل ہے، جب دل بدل جاتا ہے تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں. ہر نبی نے کہا میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خیر خواہی پسند ہے. اگر ہمارا ایک کام کرنے والا عملہ جو مسجد جماعت کا جو عملہ ہے، 4 مہینے کے ساتھ ہی چلے کے ساتھ ہی ہر ایک سے اچھا گمان کر کے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ چلے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دنیا سے پردہ فرمانے کے 3 دن پہلے مدینے کے بڑے صحابی جابر بن عبداللہ کو نصیحت فرمائی، جابر اللہ سے بھی اچھا گمان رکھنا اور مخلوق سے بھی اچھا گمان رکھنا. اللہ سے حسن ظن کہ میں اللہ کے دین کا کام کرتا ہوں، میرا اللہ ضرور مدد کرے گا. مولانا منظور نعمانی صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، ہم اللہ صاحب کی مجلس میں مرکز نظام الدین بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء دیوبند کا مجمع تھا، مولانا عالمیہ ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. میں جن علماء کے نام بولتا ہوں وہ دنیا کے بڑے علماء ہیں، زبردست چوٹی کے علماء ہیں، کہ مولا صاحب کی زبان پر ہم نے یہ جملہ سنا کہ یہ انسان اللہ کے دین کا کام کرے اور اللہ سے مدد کا یقین نہ کرے وہ تو فاسق ہے. میرا اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ جو بھی اللہ کے دین کا مددگار بنے گا، اللہ کے دین کی نصرت کرے گا، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. اور اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. دنیا کمانے کے جتنے بھی اسباب ہیں، دنیا کمانے کے، ان میں سب سے آسان سبب دعوت کا راستہ ہے. اس سے کہ ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان بنے گا دعوت سے، تقوی آئے گا دعوت سے. ایمان نام یقین و تقوی کا، جتنا یقین بنتا جاوے گا اتنا تقوی بنتا جاوے گا. یقین بولتے اللہ کی ذات پر یقین، اور تقوی بولتے ہیں اللہ کا ڈر. جس چیز کا یقین ہوتا ہے اس کا ڈر آتا ہے. سانپ کا یقین ہے کہ سانپ کاٹتا تو سانپ کا ڈر ہوتا ہے. شیر کا یقین ہوتا ہے تو آدمی شیر سے ڈرتا ہے. ایک اللہ کا یقین دل میں جب اتر جائے گا تو آدمی ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ کا وعدہ ہے، کسی بستی والے، کسی مسجد والے، محلے والے محنت کر کے زندگی میں صرف 2 باتیں پیدا کر لے، ایمان اور تقوی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا آمَنُوا وَاتَّقَوْا. قرآن بولتے گاؤں کو، اگر یہ گاؤں والے، یہ سلمہ مسجد کے اطراف والے، کسی بھی بستی کو مراد دے لو، اگر محنت کر کے زندگی میں 2 باتیں پیدا کر لے، ایک ایمان پیدا کر لے اور ایک تقوی پیدا کر لے، لام تاکید کا ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے. اور برکت الگ ہے، کثرت الگ ہے. کثرت الگ ہے، پیسوں کا زیادہ ہونا کثرت ہے. برکت کا معنی یہ ہوتا ہے ہماری جتنی آمدنی ہے، جتنی آوک ہے، اللہ کا اسی میں ہمارے گھر کے کام بنا لیں. ہر نبی نے اللہ سے دعا میں برکت مانگی، اللہم کنعنی بما رزقتنی وبارک فی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے جو روزی عطا فرماوے اس پر تو مجھے قناعت دے. دنیا میں قناعت ہے، دل میں قناعت نہیں ہے. دل میں تو آگے بڑھنا ہے. 2 گز کر کے قناعت نہ کرے، 4 مہینے لگانے کے بعد قناعت نہ کرے. میں تو 4 مہینوں کا ساتھی ہوں. جب تک دلوں کا حال نہ بدلے تب تک قربانی دیتے رہے، تب تک ٹھوکریں کھاتے رہے. ہمارا تاریخ جب ایسا دامت برکاتوں کسی نے بولا حضرت آپ کے بیانات کی تاثیر عجیب ہے کہ میرے بیانات کی تاثیر کتابوں کے مطالعے سے نہیں آئی، کونگو کے افریقہ کے جنگلوں میں سال کا سال ٹھوکریں کھا کے آئی ہے. بغیر قربانی کے اللہ زبان میں تاثیر نہیں دیتا. کہ دلوں کے اندر اللہ کا جب تک یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی یہ ایسے نہیں آتا، اس کے لیے مزید قربانی دینی پڑتی ہے.
کہ دنیا میں قناعت ہے، دین میں آگے بڑھنا ہے۔ وسارعوا وسابقوا وبادروا، دوڑو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، دین کی محنت میں آگے بڑھو۔ بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں آگے بڑھنے کی بندوں کو ترغیب دی ہے کہ دنیا میں قناعت ہے، دین میں تو آگے بڑھنا ہے۔ اللہم کنعنی بما رزقتنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے جو مجھے رزق عطا فرمایا نا، اس پر تو مجھے قناعت دے، اور آگے کا جملہ ہے وبارک پہ، اور اس میں تو مجھے برکت دے۔ کیا دے؟ برکت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خندق کھود رہے، غزوہ خندق کھود رہے اللہ کے نبی، اور خندق کھودنے کی رائے دینے والے سلمان فارسی ہیں۔ اور سلمان فارسی کو جو مقام ملا، مقام یہ سلمان فارسی کو مقام ان کے اندر کی طلب کی بنیاد پر ملا ہے۔ کتنا لمبا گشت کیا ہے ایران سے مدینے تک، کتنا گشت ایران سے مدینے تک کا گشت کیا ہے حق کی تلاش میں، کہ مجھے حق مل جاوے، اللہ کا دین صحیح مل جاوے۔ وہ تو مجوسی تھے، آنکھ کی پوجا کرتے ان کے ماں باپ، پھر وہاں سے غلام بنے، آزاد ہوئے، بیکے گئے، پھر مدینہ منورہ میں یہودی کے ہاں کام کرتے تھے۔ اتنا لمبا گشت کیا ہے حق کی تلاش میں، مالدار کے اولاد تھے، 250 سال کی عمر پائی، اور ایک روایت کے مطابق 350 سال کی عمر سلمان فارسی نے پائی، بڑی عمر کے صحابی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ میں سلمان فارسی کا بڑا مقام تھا، ان کے اندر کی طلب کی بنیاد پر تھا۔ جب خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا نا، خندق کھودنے کا، سلمان فارسی عربی نہیں، ہماری طرح عجمی ہے۔ ہم کہہ رہے بولو، اب عجمی کا بھی ترجمہ کرنا پڑے گا، کروں؟ عجمی بولتے ہیں جو عربی نہ جانتا ہو، عربی نہ جانتا اس کو کیا بولتے ہیں؟ میں مولانا ہو کر عربی بولوں تو بھی عجمی، وہ عربی النسل ہے، ہم عجمی النسل ہیں۔ تو سلمان فارسی عربی نہیں ہے، صہیب رومی عربی نہیں ہے، بلال حبشی عربی نہیں ہے، بلال حبشہ ایتھوپیا کے ہیں، صہیب روم اٹالی کے ہیں، سلمان فارس ایران کے ہیں، باقی صحابہ مکی مدنی تھے۔ کیا تھے باقی صحابہ؟ مکی مدنی تھے۔ تو سلمان فارسی کی اتنا بڑا مقام ان کی قربانی کی بنیاد پر تھا کہ ان کی رائے پر خندق کھودی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب خندق کھودنے کا وقت آیا تو آپ نے ٹولیاں بنائی 10 کی، مدینہ کے انصار کو فرمایا تم یہاں خندق کھودو۔ انصار بولتے ہیں مدینے کے صحابہ کو، اور مہاجرین کو یوں کہا جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ کہ تم یہاں خندق کھودو۔ تو صحابہ کا مجمع خندق کھود رہا ہے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس خندق کھود رہے ہیں، صحابہ بھوکے ہیں، اور اللہ کے نبی کی زبان پر یہ جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خندق کھودنے والوں کی مغفرت فرما، اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ، یا اللہ تو انصار کی مغفرت فرما، مہاجر کی مغفرت فرما۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے، دنیا کی زندگی تو فنا ہے۔ آپ خندق کھود رہے ہیں اور آپ اس شعار پر لگے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ اے میرے صحابہ کی جماعت، دین کی نسبت پر کھڈے کھودو، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یا اللہ تو انصار کی مغفرت فرما، یا اللہ تو مہاجرین کی مغفرت فرما۔ اب سلمان فارسی کھڑے ہیں، مہاجر صحابہ نے کہا تم ادھر آؤ ہمارے پاس، تم تو مہاجری ہو، کہ تم نے اللہ کے نبی کے دین کی نسبت پر تم نے ایران کو چھوڑ کر مدینہ کی جو ہجرت فرمائی۔ مدینہ کے انصار نے کہا نہیں تم تو انصاری ہو، کہ تم نے ہجرت بہت پہلے کی ہے، بلکہ تم نے تو مکہ والے صحابہ کا ساتھ دیا، ان کی نصرت کی ہے، تم تو انصاری ہو۔ دونوں طرف سے سلمان فارسی کو بلا رہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ سلمان فارسی کو انصار بھی بلا رہے ہیں، مہاجری بھی بلا رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ سلمان نہ مہاجری ہیں، سلمان نہ انصاری ہیں، بلکہ سلمان تو ہمارے گھر کے آدمی ہیں، سلمان منا من اہل البیت، کہ سلمان تو اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو اپنے گھر کا مرد کہا، جس طرح فاطمہ اہل بیت میں سے ہیں، حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں، حضرت جعفر اہل بیت میں سے ہیں، حسن حسین میرے دونوں نواز اہل بیت میں سے ہیں، جس طرح سلمان منا من اہل البیت کہ سلمان فارسی اہل بیت میں سے ہیں۔ اتنا بڑا مقام جو ان کو ملا ہے، ان کے اندر کی طلب اور ان کی قربانی کی بنیاد پر ملا ہے۔
پھر میرے نبی نے فرمایا سلمان ساری کی ساری دنیا جنت کی مشتاق ہے، ساری کی ساری دنیا جنت کی مشتاق ہے، اور جنت سلمان فارسی کی مشتاق ہے۔ جنت روزانہ اعلان کرتی ہے این سلمان این سلمان، جس کو جنت خود بلاوے اس کا جنت میں کتنا بڑا اکرام ہوگا۔ یہ اندر کی طلب کی بنیاد پر ہے، طلب بڑی چیز ہے، قربانی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے طلب کی دعا کی ہے۔ اس سے مجھے ایسا فرماتے ہیں ہمارا پورا کام تو بے طلبوں میں کرنا ہے۔ جب طلب کم ہو جائے گی طلب تو گشت ہلکا ہو جائے گا۔ کرو تو بھی کیا، دیکھو ہمارا کام نہ ثواب کا ہے، ہمارا کام نہ برکت کا ہے، نہ ہمارا کام دوسروں کے لیے ہے، بلکہ یہ کام تو میری ذات کو بنانے کے لیے ہے۔ راستے میں کانٹا اٹھاؤ تو بھی ثواب ملے گا۔ یہ کام نہ ثواب کا ہے، نہ برکت کا ہے، نہ دوسروں کے لیے ہے، بلکہ یہ کام تو اپنی ذات کے لیے ہے۔ داعی کی دعوت خود اس کی ذات کے لیے ہے۔ کبھی بھی دوسروں کی اصلاح کا جذبہ اپنی ذات کو کبھی نہ بھلا دے۔ اعمال دعوت اعمال ہدایت ہے، اعمال دعوت اعمال نبوت ہے، اور نبوت کا ہر عمل انسانوں کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ گشت کی ایک تاثیر ہے، تعلیم کی ایک تاثیر ہے، 3 دن کی ایک تاثیر ہے، 4 مہینوں کی ایک تاثیر ہے، اور چلے کی ایک تاثیر ہے، اور گھر گھر جا کر اللہ کی بڑائی کو بول کر گھنٹوں گھنٹوں گلی گلی میں گھومنا، وہ تاثیر انبیاء علیہ السلام کے چلے کی تاثیر ہے۔ اس کے اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اللہم اقبل بقلبی الی دینک، سن تو بات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما۔ یہ دعا ہر دائی مانگے، ہر نبی نے دعا مانگی ہے، اللہم اقبل بقلبی الی دینک، یہ اللہ تو میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما، ورنہ جسم تو دعوت میں ہوتا ہے، دل کاروبار میں ہوتا ہے۔ کہ جماعتیں بن کے کیوں نہیں آتی کہ جماعت اللہ کے راستے میں ان کے جسم جاتے ہیں، ان کے دل نہیں جاتے۔ ان کے دل تو رکشہ میں پھنسے ہیں، ان کے دل تو بیوی میں پھنسے ہیں، ان کے دل تو بال بچوں میں پھنسے ہیں، اور وہاں دلوں سے کاروبار شروع ہوتے ہیں کہ جسم کے نکلنے پر کام نہیں ہوتا، دل کے بننے پر کام ہوتا ہے۔ یا اللہ تو میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما کہ نہ مسجد میں جسم کھڑا ہے دل نہیں کھڑا، کہ دل تو بازار میں کھڑا ہے۔ دل کہاں کھڑا ہے؟ بولو، دل بازار میں کھڑا ہے۔ صحابہ کرام کا جسم بازار میں ہوتا تھا لیکن دل مسجد میں ہوتا تھا۔ صحابہ کے بازار مسجدوں کی طرح تھے، اسواق الصحابہ کل مسجد، کہ صحابہ کی مارکیٹیں مسجدوں کی طرح تھی، کہ صحابہ مارکیٹوں میں ہوتے تھے، دل مسجدوں میں ہوتے تھے۔ اسے میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں 7 انسان اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں وہ چوتھا انسان وہ بھی ہوگا رجل قلبه معلق فی المساجد اذا خرج منه حتى يعود الیہ، وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جب مسجد سے باہر گھر جاوے کاروبار میں جاوے وہ بے چین رہے جب تک وہ مسجد کے اندر نہ آوے۔ اور ہمارا دل بے چین مسجد میں رہتا ہے۔ ہمارے ساتھی پوچھے ہم نے کتنوں نے 17 رکعت عشاء کی نماز پڑھی، برسہ برس گزر گئے نوافل پڑھتے پڑھتے۔ یہ کام کرنے والا عملہ جتنی پابندی کرے گا اس کا اثر امت پر پڑے گا۔ ہم تو صف اولا کے ساتھی ہیں۔ مولانا علی بن ندوی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے داعی کی مثال تو دل کی طرح ہے، دل میں حرکت ہے تو بدن کے سارے اعضاء میں حرکت ہے بدن کے سارے اعضاء میں۔ دل میں حرکت ہے کہ دل میں حرکت ہے تو دیکھنا باقی ہے، زبان کا بولنا باقی ہے، کانوں کا سننا باقی ہے، ہاتھوں کا پکڑنا باقی ہے، اور پیروں کا چلنا باقی ہے۔ جس دل سو جائے گا آنکھوں کے ہونے کے باوجود آنکھوں کی بصارت چلی جائے گی، کانوں کی سنوائی چلی جائے گی، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ختم ہو جائے گی کہ دل سو گیا۔ یہ عملہ جس دل سو جائے گا محنت ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ کیا کرے گا؟ دوسروں کو کھڑا کرے گا، کام چلائے گا، اللہ کام چلائے گا۔ کام ختم نہیں ہوا، کام کرنے والے ٹھنڈے ہیں۔ کام تو اپنی طاقت پر عمل ہے، کام اپنی جگہ پر مضبوط عمل ہے۔ یہ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندرون سے نکلی ہے۔ یہ ہمارا کام کرنے والا عملہ جتنی قربانی دیتا رہے گا نا اتنی دنیا میں ہدایت پھیلتی رہے گی، اور جتنی ہدایت دنیا میں آئے گی اتنا لوگوں کی زندگی میں دین آتا رہے گا۔ کام بڑا طاقتور ہے، کام کرنے والے ٹھنڈے ہیں۔ اسلام بڑا طاقتور مذہب ہے،
اور اللہ نے اپنے بندوں کو اسلام پسند کر کے دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میرے اللہ نے اسلام پسند کر کے دیا ہے. اسلام کبھی کمزور نہیں ہو سکتا، مسلمان کمزور ہو سکتا ہے. کام کے پیچھے کھپایا ہے. دعوت کے ایک اصول کو بنانے کے لیے چار دیواری میں منومن ہمارے بڑوں کے آنسو گرے ہیں ایک ایک اصول کو بنانے کے لیے. جب اللہ صاحب کا انتقال جب مرکز میں ہوا ہے نا تو بڑے بڑے علماء دیوبند کے موجود تھے، اور ایک نیو مسلم ان کے بیٹے مولانا یوسف علیہ الرحمہ کے پاس اگر فرمائے مولوی یوسف اپنے ابا کی پیشانی پر اپنے ابا کی پیشانی پر عطر کو خوب رگڑیو. میں نے اس بوڑھے میاں کو گھنٹوں پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہوئے دیکھا ہے. دعوت کے کام کے پیچھے کتنوں کے گھر اجڑے ہیں اور کتنوں کی جوان بیٹیاں کمروں کے حوالے ہوئی ہیں. تب جا کر دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا اور اسلام کی چمک آئی ہے. لوگوں کے 4 مہینے چلے لگے، ایسے نہیں لگے، اس کے پیچھے کتنوں کے آنسو گرے. لیکن دنیا کی محبت نے میرے دل سے دعوت کی عظمت کو نکال دیا. اپنے آپ کو دنیا کے تابع مت کرو، دنیا اپنے تابع کرو. ہماری دنیا عبادات کے تابع ہو جائے، ہماری دنیا دعوت کے تابع ہو جائے کہ اذان کے وقت ہمارے کاروبار ٹھپ ہو جائے، بند ہو جائے. رجال اللہ تلہیہم، ابن عمر فرماتے ہیں اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مدینہ کی مارکیٹ میں کھڑا تھا، اچانک کان میں اذان کی آواز پڑی. میں نے مدینہ کے تاجروں کو دیکھا کہ مارکیٹ سے نکل کے مسجدوں کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ جیسا ان کو کسی نے بلایا ہے. اس وقت میرے دل پر یہ بات آئی کہ اللہ نے کلام اللہ کی جو آیت نازل فرمائی ان کے بارے میں نازل فرمائی ہے. رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. یہ تو مرد ہیں. قرآن نے دکان اذان کے وقت دکان بند کرنے والوں کو قرآن نے مرد کہا. کیا کہا ہے؟ بولو نا. تو باقی پھر کون ہے؟ کیا ہے باقی؟ ہاں، قرآن نے ان کو مرد کہا. کیسے مرد ہیں کہ جن کا خرید و فروخت کرنا اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے ان کو نہیں روکتا، زکات کے دینے سے نہیں روکتا. کیوں؟ ان کے دل میں گاہکوں کا ڈر نہیں ہے. یہ کیوں ان کو غفلت میں نہیں ڈالتا؟ اللہ کا ذکر، نماز کا قائم کرنا، کاروبار بن کر کے مسجدوں کی طرف کیوں بھاگتے ہیں؟ ان کو اس دین کا ڈر ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ ایسے دین سے ڈرتے ہیں جس دن دل بھی پلٹ جائیں گے اور آنکھیں بھی پلٹ جائے گی. قیامت کا دین، آخرت کے دین اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. اس اللہ کی عبادات کے تابع کاروبار کیا ہے اور دعوت کے تقاضوں کے تابع کاروبار کو کیا ہے. مدینے کے مالدار صحابہ کی فہرست اٹھاؤ. سارے کے سارے صحابہ غریب نہیں تھے. حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ کی بڑی بڑی منڈیاں لگ چکی تھی اور بڑے بڑے صحابہ مالدار بن چکے تھے. اور صحابہ حضرت عمر کے زمانے میں، میرے نبی کے زمانے میں صحابہ کی غربت تھی. ابو بکر صدیق کے زمانے میں صحابہ غریب تھے. حضرت عمر کے زمانے میں قربانی دیتے جب یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پہنچی ہے غریب صحابہ کی، پھر اللہ نے مال غنیمت کے طور پر صحابہ کو مالدار بنایا. لیکن ایک صحابی کی تاریخ تم بتاؤ کہ ان کا مال اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنا اور غریب صحابی کی غربت اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنی. غزوہ تبوک جو 3 صحابہ کرام کا جو واقعہ آتا ہے نا، یہ تینوں اسباب کی بنیاد پر لیٹ ہوئے تھے. اسباب کی بنیاد پر، کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا. لوگ کہتے ہیں نا تمہاری جماعت سے جڑ جاؤں گا. اللہ کے حکم کے لیے تو کاروبار کے لیے بیٹھا ہے، بعد میں جڑے گا. وہ 3 صحابہ کون؟ مکہ. کیا دیکھنے کا؟ 3 صحابہ کے نام یاد ہے؟ مکہ. میم سے مولانا ابن ربی، کعب سے کعب بن مالک، ہاں سے ہلال بن امیہ. یہ 3 صحابہ کرام اسباب کی بنیاد پر پیچھے رہ گئے تھے. اتنا بڑا عتاب اللہ کی طرف سے آیا تھا. 50 دن تک بات کرنا بند کیا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. جب یہ آیات میں پڑھتا ہوں میرا دل دھڑک جاتا ہے. کتنی خطرناک اللہ کا عتاب اللہ کے راستے کے خروج کے چھوڑنے پر کہ وہ فرماتے ہیں 3 باوجود مدینے کی زمین کے کشادہ ہونے کے ہم پر زمین تنگ ہو گئی. مدینہ منورہ میں منافقین کے سوا کوئی دکھتا نہیں تھا. سارے لوگ اللہ کے راستے میں چلے گئے تھے. پھر اللہ نے ان کی توبہ جب قبول کی ہے تو جو چیز رکاوٹ بنی تھی اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. کیونکہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہے. معصوم کون ہے؟ بولو. معصوم صرف انبیاء ہیں.
صحابہ محفوظ ہیں. اگر صحابہ سے غلطی ہوتی ہے لیکن صحابہ کو غلطی سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں. اللہ توبہ کی توفیق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ توبہ کی توفیق دیتے ہیں. تو غزوہ خندق کے موقع پر سلمان فارسی کو اتنا بڑا جو مقام ملا وہ ان کے اندر کی قربانی کی بنیاد پر ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وجہ اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ تو میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما. پھر آپ نے اللہ سے استقامت کی دعا مانگی. اے دلوں کے پلٹنے والے خدا، دل کون پلٹتا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی الی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے خدا میرے دل کو دین کی طرف جما دے. استقامت ہمارے کام میں استقامت مطلوب ہے. ہمارے کام میں تین چیزیں ضروری ہیں: اخلاص، استخلاص اور استقامت. بولو، کام اللہ کے لیے کرنا ہے، کام کا ہو کے رہنا ہے، کام کا ہو کے رہنا ہے اور اللہ سے استقامت کی دعا مانگنی ہے. مولانا خان سے مکہ فرمایا کرتے تھے دعوت کے کام میں لگنا تو آسان ہے، موت تک لگے رہنا بہت کم انسانوں کے حصے میں آیا ہے. اللہ سے استقامت کی دعا کرے. میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا اور سورہ ہود کی کچھ صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. آپ کی دنیا سے جانے کے پہلے آپ کی دادی کے کچھ بات سفید ہو چکے تھے اور اس صورت میں استقامت کا حکم ہے. نبی جی فاستقم کما امرت ومن تابعک ولا تلغوا، نبی اپنے آپ کو استقامت کا کام میں چلائیے اور آپ کی امت کو بھی چلائیے. استقامت کی آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا. آپ نے یہ دعا ام سلمہ کے مقام میں مانگی. ام سلمہ کون ہے؟ بولو بھائی. اللہ کے نبی کی بیوی ہے. اللہ کے نبی کی سیرت ہمیں یاد ہو. میرے نبی کی بیوی ام سلمہ ہے. آپ نے تہجد کے وقت یہ دعا مانگی، اے دلوں کے پلٹنے والے خدا میرے دل کو دین اور دین کی محنت پر جما دے. تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسی دعا کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو استقامت والے نبی ہیں، آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی دعوت ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. اللہ کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے. آپ اللہ سے استقامت کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے نبی رو پڑے اور روتے روتے ٹپ ٹپا کے آنکھوں میں آنسو گر گئے اپنی بیوی کے سامنے. کہ ام سلمہ دل پلٹ جاتے ہیں. کیا کہا بولو؟ یہ کمزوری جو آئی ہے نا مسیبہ جماعت کی، یہ دلوں کے پلٹنے کی ہے کہ دل مائل ہو چکے دنیا کی طرف. دعوت کی عظمت دلوں سے نکل گئی. اور دیکھو بقول مولانا ابراہیم صاحب دیولا دعوت برکاتم، اللہ اس ہستی کی عمر میں برکت فرماوے. مولانا ابراہیم صاحب ہمارے بڑی نعمت ہے، بڑا قیمتی سرمایہ پوری قوم کے لیے ہے. وہ فرماتے ہیں آدمی کام سے کٹتا ہے 3 عمل کی وجہ سے. کام سے کٹتا نہیں، کام کی عظمت دلوں سے نکل جاتی ہے. گشت کیا تو بھی کیا، 3 دن گیا تو بھی کیا، دنیا کی طرف اسباب کی طرف مائل ہوتا ہے کام سے غفلت 3 باتوں کی وجہ سے. پہلی بات فرمائی خلوتوں کے گناہ. خلوت میں اور آپ اپنا خود اپنے اوپر نظر کریں. میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں اپنی ذات پر نظر کروں. تنہائیوں میں ہماری زندگی کیسی ہے؟ حضرت علی فرماتے تھے جس کی تنہائیاں ناپاک ہوگی اللہ اسے کام کبھی نہیں دے گا. اللہ اس کو دنیا میں پھنسا دے گا. جب خلوتیں گندی ہو جاتی ہے تو مجلس سے بھی گندی ہو جاتی ہے. پھر آدمی ساتھیوں پر تنقید کرتا ہے، کام کرنے والوں پر انگلیاں اٹھاتا ہے کہ قلب گندا ہو گیا. دیکھتے دیکھتے دل گندا ہو گیا. جب دل گندا ہوتا ہے تو زبان بھی گندی ہو جاتی ہے. زبان غیبتوں میں، زبان اس طرح ادھر ادھر کی باتوں میں مبتلا ہو جاتی ہے اور کام میں نقص بتاتی ہے. اب ایسا کام نہیں رہا، ارے کام تو طاقتور ہے. اب ملکوں میں جا کر کام کی حقیقت کو دیکھو. افریقہ کے صحراؤں میں سال سال کی بوڑھے حضرات کی پڑوس کے ملکوں کی جماعتیں کام کر رہی ہیں اور ملک اسلام کی طرف آ رہے ہیں. ملک اسلام کی طرف پلٹ رہے ہیں. ایک ایک گشتہ میں 1,000 انسان ہدایت پر آ رہے ہیں. اس عمل کی تاثیر ہے، اس کے پیچھے رویا گیا ہے. ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے یہ فرمایا میں تمہارے خیرخواہ ہوں، امیر ہوں، میں تمہاری صلاحیت کو ٹھکانے لگانے آیا ہوں اور میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. اللہ اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کا کوئی پگار نہیں مانگتا محنت کا. ان اجری الا علی رب العالمین، میری محنت کا بدلہ تو اللہ آخرت میں دے گا. ہم کس سے لیں گے؟ بولو بھائی. ہماری قربانی کی کوئی قدر کرے کہ نہ کرے، ہمارا کوئی بیان رکھے کہ نہ کرے، ہمیں کوئی ہلکے کا فیصل بناوے نہ بناوے، مسجد کا کوئی فیصل بناوے نہ بناوے،
نہ کبھی دل میں اس بات کا خیال آوے۔ حضرت امام صاحب فرمایا کرتے تھے کام کرتے رہو، کام کرتے رہو، موت سے پہلے بھی حب جا نکل جائے تو بڑی غنیمت ہے۔ ہم کرسی کے لیے کام نہیں کرتے، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ بس میرا اللہ آخرت میں خوش ہو جائے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے آب کوثر کا پانی پلاوے، بس میرے دل کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ کام میں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ اخلاص، استخلاص اور استقامت ہمارے کام کی جان ہے۔ میاں جی محراب احمد کا نام سنا ہے؟ ہمارے سارے پرانے ساتھی جانتے ہو میاں جی محراب، اتنے بڑے آدمی گزرے ہیں، حالانکہ میواتی تھے۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ میاں جی محراب کوئی بات بولے وہ تبلیغ کا اصول ہوتا ہے۔ میاں جی محراب کوئی بات بولے وہ تبلیغ کا اصول۔ جب 46 کے اندر فساد ہوا اور ملک میں پنجاب کا علاقہ، ہریانہ کا علاقہ لوگ مرتد ہو رہے تھے، بہت سے لوگ تو ٹرینوں میں پڑوس کے ملک میں چلے گئے، اتنے سارے مظالم تھے کہ لوگ مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے جماعت بھیجی کہ میاں جی جماعت لے کر جاؤ پنجاب میں، اور کہاں کام کرنا، 4 دنوں کی جماعت بنا کے بھیجی، اور یہ فرمایا کام کرتے رہنا اور لوگوں کو اسلام کی ترغیب دے کر اسلام کی طرف واپس آؤ کی محنت کرنا۔ جماعت گئی، محنت پر پڑی، لوگ مرتد ہو چکے تھے، اسلام کی نفرت لوگوں کے دلوں میں تھی، کچھ خوف کے مارے لوگ مرتد ہو چکے تھے۔ محنت کی، اسلام کے محاسن ان کو بیان کیے، اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے بیان فرمائی، اور 4 مہینوں کی جگہ پر 6-7 مہینے لگا کر جماعت ریٹرن ہوئی۔ جب جماعت کام کرتی تو اس کو خوشی ہوتی ہے، کیا خوشی ہوتی ہے کہ آج ہماری کارگزاری ہوگی، اتنی جماعتیں نکالی، اتنے گشت کی، اتنی ملاقاتیں کی۔ وہ تو حقیقت میں کام کر کے جماعت آئی تھی مرکز میں، اور 12:30 بجے جماعت نظام الدین پہنچی۔ مرکز نظام الدین میں 12:30 بجے روانگی کی بات ہو کر دعا ہوتی تھی، اور وہاں سے جماعتیں روانہ۔ اس وقت یہ جماعت پہنچی تو یہ جماعت ملاقاتوں میں کھڑی ہو گئی لائن میں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ بیان کر کے دعا کر کے مسافہ کرے جانے والی جماعتوں کا، یہ بھی ملاقاتوں میں آ گئے، لیکن حضرت جی نے کچھ بولا نہیں، کچھ کہا نہیں، کچھ دیکھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، ملاقاتیں ہوتی رہی۔ تو میاں جی کون سے محراب نے فرمایا کہ چلو حضرت اسپیشل جا کے ملیں گے۔ کیا ملیں گے؟ بولو۔ حضرت جا کر کمرے میں ملے، بزرگوں کے کمرے میں جانے گے تو برکت، اس سے برکت نہیں ملتی، برکت تو اعمال سے آتی ہے، اس سے آتی ہے۔ تو سارے بزرگوں، ابو جہل روزانہ حضور کو دیکھتا تھا، کتنی برکتیں میری ابو جہل کو۔ یہ تو عمل کرتے ہوئے ٹھیک، بزرگوں کی زیارت، علماء کی زیارت عبادت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، دیکھنا چاہیے، لیکن اس کے لیے دھکم دھکی کرنا کہ مسافہ ہو جاوے، یہ تو خیانت ہے، بے ادبی ہے۔ حسن ادب تو ہے کہ آنے والے بزرگ کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ تو تھکے ہوئے تھے، صدیق اکبر آپ کے ساتھ تھے، تمام کے تمام صحابہ کرام صدیق اکبر کو اللہ کے نبی سمجھے، اور صدیق اکبر سارے ملاقات کرے، مدینے کے انصار استقبال میں بڑا مجمع تھا، صدیق اکبر نے سب کا مسافہ کیا، لیکن یہ نہیں تھا کہ حضور ہے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ عاشق کون ہے، معشوق کون ہے، حبیب کون ہے، محبوب کون ہے، نبی کون ہے، امتی کون ہے۔ لیکن جب سورج کی کرنوں نے حضور کے چہرے کا بوسہ دیا، اور سورج کی کرنیں جب حضور کے چہرے پر پڑی نا، ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور حضور پر چادر ڈالی، تب صحابہ سمجھے کہ یہ نبی ہے، سارے مسافر غلط پڑ گئے۔ سارے مسافر کیا ہو گئے؟ بولو، میری بات تم سمجھتے نہیں ہو۔ سارے مسافر کہاں چلے گئے؟ وہ تو حضور کو کرنے آئے تھے نا، وہ حضور کو کرنے آئے تھے، لیکن مسافر کہاں چلے گئے؟ یہاں۔ کیوں؟ دیکھا پڑاتا ہے کہ آدمی سفر سے آیا ہے، اس پر خالی دیکھنا کافی ہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں کوئی بات؟ تو میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ اثر کے بعد پھر ملاقات میں نکلے پوری جماعت کو لے کر، تو جیسے ہی جماعت اندر داخل، السلام علیکم، تو مولانا نے فرمایا بھی کل تمہاری ملاقات صبح میں ہو چکی ہے۔ کیا کہا؟ تمہاری ملاقات تو صبح 11:30 بجے ہو چکی ہے۔ اتنا کہنا تھا، پوری جماعت اندر سے ٹوٹ گئی ہے، کیسے بزرگ ہے، 7 مہینے لگائے، 4 مہینوں کی جگہ پر 7 مہینے لگائے، اتنے لوگ اسلام میں واپس آ گئے، کوئی کارگزاری ہماری نہیں، کوئی تاریخی کلمات نہیں۔ میاں جی محراب اتنا پرانا آدمی اپنا تھیلا لیا اور کہا چھوڑو تبلیغ ببلیغ، اور فیروز پور جرکا کی بس پکڑی، فیروز پور جرکا کی بس کے انتظامی مرکز کے پیچھے سڑک پر آ گئے، اور بس کا انتظار خدا کا کرنا کہ بس ہی نہیں آئی،
پھر دل میں سوچا یا فجر کے بعد روزانہ 6 صفات کا مذاکرہ ہوتا تھا، اس میں اخلاص تو آتا تھا. اخلاص کا مقصد ہے کہ بولو، تم بولو نہیں، ایسا پرانا ہو، یہ کوئی نیا مجمع تھوڑی ہے. اخلاص سے کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے. تو روزانہ میں اللہ کے لیے بولتا تھا، تو میں نے کوئی تبلیغ مولوی یوسف صاحب کے لیے تو کی نہیں ہے، اللہ کے لیے کی ہے. اللہ نے دل میں بات ڈالی، میرا اللہ کبھی پرانوں کو ضائع نہیں کرتا. جیسے وہ نظام الدین مرکز میں واپس چلا لے کر آئے، حاجی محسن رحمۃ اللہ علیہ فوراً گیٹ کے باہر آ گئے، کہا آؤ میاں جی، آؤ میاں جی. حالانکہ حضرت کبھی گیٹ کے باہر نہیں نکلتے تھے. یوں کر کے معانقہ فرمایا تو میاں جی محراب بہت روئے. فرما حضرت کو سمجھ میں بات نہیں آتی کہ میاں جی جب تم نے اپنی محنت کو اللہ کے لیے خالص کر دی تو ہم نے ہماری ملاقات کو بھی اللہ کے لیے خالص کر دی. دلوں کا اثر بزرگوں کے دلوں پر پڑتا ہے. تو ہمارے کام اخلاص، اللہ کے لیے کام کرنا ہے. ساتھ ہی ہمارا ساتھ دیتا اس کی قدر کرے، نہیں کرتا اس کی فکر کرے، لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے. تو گناہوں کی لذت کے بنیاد پر آدمی کام سے محروم ہو جاتا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس سے میرے بھائیو، دعوت کے کام کرنے والے ساتھی عشاء کے بعد جلدی سو جاوے. ہم راتوں کو دیر تک جاگنے کے عادی نہ بنے. ادھر ادھر ہم چوراہوں پر نہ بیٹھے. زندگی میں احتیاط، زندگی میں تقویٰ بہت ضروری ہے. باوجود سوے، سنت کے مطابق سوے. ہمیں تو حضور کی بشارت ہے، ہمیں تو ہونی چاہیے خواب میں. ہم تو خواب میں صحابہ کو دیکھے اور خواب میں عجیب عجیب ہمارے خواب آتے رہے. آدمی دن میں جو سوچتا ہے وہ رات کو خواب میں نظر میں آتا ہے. دعوت کی محنت کی فکریں کرتے کرتے سوے، امت کا غم لیتے لیتے سوے، اور صبح میں اڑتے ہی ہمارے جب ہاتھ اٹھے تو ہمارے ہاتھ تڑپ رہے ہو. حضرت اللہ سے فرمایا کرتے تھے، دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی، اور راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی. جب آدمی گرگت کی ملاقاتوں میں چاہتا ہے نا، لوگوں کے پیچھے گھومتا ہے، کوئی عزت کرنے والا نہیں. دیکھو اللہ نے دعوت کی محنت کے پیچھے اللہ نے عزتیں چھپائی ہے. ایک غریب گھر کا انسان امت کے پیچھے گھومے گا، چلے گا، بڑے بڑے دنیا کے رئیس اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی بات سنیں گے. دعوت کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور دعوت کی انتہا کامیابی سے ہوگی. دعوت کی ابتدا گراوٹ ہے اور دعوت کی انتہا اکرام ہے. حضرت اللہ سے فرما کرتے تھے، یہ کام کرنے والے ساتھیوں، اگر تم لوگ اپنی روکھی سوکھی چھوڑ کر تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ گے اور اپنی مہنگی اور سستی چھوڑ کر قربانی دو گے، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ گے، اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو ڈال دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آدمی کام سے کرتا ہے کس بنیاد پر؟ بولو، گناہوں کی لذت کی بنیاد پر. یہ موبائل کے آنے کے بعد ہمارے دل بگڑ چکے ہیں. احتیاط کریں، سب اللہ کو پتا ہے کیا کیا ہو رہا ہے. نمبر دو کام سے ہٹنے کی دوسری وجہ کیا ہے؟ تنقید ہے. تنقید، ایک ایسا وہ کیسا وہ کیسا. جب دعوت کی عظمت دلوں سے نکل جائے گی، عیبت سمجھ میں، تو آدمی کی زبان گندی ہو جائے گی. آدمی دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرے گا. اس سے میرے بھائیو، ہمارا کام اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، کام کو اپنی ذات کے لیے کریں اور ہم کسی کی تنقید نہ کریں. جو کام کرتے ہیں ان کی قدر کریں، جو نہیں کرتے ان کی فکر کریں، ان کے لیے دعائیں کریں. یہ ہمارا اصول ہے. دعوت کا سب سے بڑا اصول ہے ساتھیوں کو معاف کرنا، ساتھی کے لیے استغفار کرنا، ساتھیوں کی بے اصولی پر رونا ہمیں آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کا مجمع کا نام لے کر اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے. ہم رونے والے بنے ساتھیوں کے لیے، ہم تنقید نہ کریں. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی مسجد میں آئے تو دیکھا مسجد میں ابو ذر غفاری سوئے ہوئے ہیں. کون؟ بولو، ابو ذر غفاری سوئے ہوئے ہیں. تو آپ نے ابو ذر کا انگوٹھا پڑا، قم یا ابا ذر، ابو ذر کھڑے ہو جاؤ. ابو ذر، وہ کیسا دل ہوگا جب مدینے والے تمہاری ناقدری کریں گے تو کیا کرو گے؟ دیکھو اللہ کے نبی کام سمجھا رہے ہیں. آپ پرانے صحابی ہیں، مدینے کے نئے نوجوان تمہاری قربانی کی ناقدری کریں گے تو کیا کرو گے؟ تو کہ اللہ کے نبی مسجد بدل دوں گا. لوگ مسجد بدل دیتے کہ میری قدر نہیں ہوتی، کہ کہاں جاؤں گے کہ ملک شام، پورا ملک بدل دوں گا، ملک شام چلا جاؤں گا. تو آپ نے کہا ابو ذر، جب آپ ملک شام میں جاؤں گے اور ملک شام میں جانے کے بعد وہاں ملک شام کے ساتھی آپ کی قربانی کی ناقدری کریں گے، آپ کی رائے کا احترام نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ کہ اللہ کرے پھر دوبارہ پھر مدینہ آ جاؤں گا، پھر مسجد بدل دوں گا. آپ نے کہا ابو ذر، وہ ہوگا، وہ کیسا دن ہوگا جب دوبارہ مدینہ منورہ آنے کے بعد
مدینے کے پرانے ساتھی، مدینے کے قدما، مدینے کے عمرا تمہاری قربانی کی ناقدری کریں گے، تمہیں تانا دیں گے تو کیا کرو گے؟ تو کہ اللہ کرے بھی میں تو تلوار سے ان کا مقابلہ کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا ابو ذر معاف کرتے رہنا، معاف کرتے رہنا، ابو ذر درگزر کرتے رہنا جب تک تیری ملاقات میری حوض کوثر پر نہ ہو جائے۔ میں تیری قربانی کا بدلہ اللہ سے دلوا دوں گا، لیکن کبھی کسی سے جھگڑا مت کرنا، کسی پر انگلی مت اٹھانا۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے۔ ایک تو گناہوں کی لذت کی بنیاد پر آدمی کام سے ہٹتا ہے، نمبر 2 تنقید کی بنیاد پر، نمبر 3 نا امیدی۔ 40 سال سے کام کرتا ہوں، 20 سال میرا کیا فائدہ ہوا؟ پر نادان ساتھی ایسا ہی مشورہ دیتے کہ کیا ہوتا ہے کام سے؟ یہ نا امیدی انسان کو کام سے محروم کرتی ہے۔ آدمی امیدیں رکھے، اللہ سے بڑی بڑی امیدیں، میرا اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، میرا اللہ کام لے گا، میں تو کام اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں۔ ہمارا سید خان صاحب مکی کا ملفوظ جب میں پڑھتا ہوں تو میرے دل کو تسلی ملتی ہے کہ بھئی کام تو اپنی ذات کے لیے ہے، اس کے زیادہ کام تو اپنی ذات کے لیے ہے کہ آدمی کام کو اپنی ذات کے لیے کرے، آدمی نتیجہ نہ دیکھے۔ ہم محنت کے مکلف ہیں، نتیجے کے مکلف نہیں ہیں۔ کس کے مکلف ہے؟ محنت کے مکلف ہے، نتیجہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ لوط علیہ السلام کا ایک بھی امتی آخرت میں نہیں ملے گا۔ کیا لوط علیہ السلام محنت میں کمزور ہے؟ نبی کی محنت طاقتور ہوتی ہے، لیکن نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 برس کی تبلیغ، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم اسرارا۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی دعوت دی، دین کو بھی دعوت دی، وانی کلما دعوتہم، جب بھی میں نے ان کو دعوت دینے جاتا تھا تاکہ وہ دعوت قبول کر کے ان کی مغفرت کرے، وہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے، بلکہ چہرے پر پردہ ڈال کر مجھے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ اللہ میرے مجلس میں ان کو پکارا، میں نے خلوت میں نے ان کو پکارا۔ 950 برس بے چینی کے ساتھ نبی کی تبلیغ ہوئی ہے۔ کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا؟ 80 82 60 62 لوگوں نے ایمان قبول کیا، کیونکہ نبی اپنی محنت پہ کمزور ہے۔ کہ ہدایت کس نے دی کہ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اس سے میرے بھائی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارا مجمع قربانی پر آوے، اللہ کے راستے میں خروج کے اعتبار سے بھی اور مقام پر کام کے اعتبار سے بھی۔ دیکھو میرے بھائی، نرمی گرمی تو ہوتی رہے، نرمی گرمی تو ہوگی، لیکن کام کی عظمت دلوں سے نہ نکل جائے، اس کا احتیاط کرنا، ورنہ دوبارہ مشکل سے آتے ہیں، دوبارہ آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کتنا اللہ کے سامنے توبہ کرنا پڑتی ہے اور کتنا رونا پڑتا ہے۔ حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے لاکھوں لوگ اس زمانے میں تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اصل میں وہ لگا ہوا جس کو اندر لگی ہوئی ہے۔ اندر لگتی ہے نا تو گھر کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، اندر لگتی ہے تو کاروبار کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو اندر لگی تھی کہ قرآن کریم کی آیت میرے نبی پر اتری ہے، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات۔ اے نبی تیرے آنسو ہمیں دیکھے نہیں جاتے، اے نبی تیرا تھکنا ہمیں دیکھا نہیں جاتا، اے نبی تو کئی پچھتا کر اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، نبی ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ قرآن کریم کی 121 آیتیں ہیں جو اللہ نے میرے نبی کی تسلی کے بارے میں نازل فرمائی ہے۔ نبی آپ کتنی محنت کریں گے، 24 گھنٹے آپ روتے تھے امت کے لیے، اور انتقال کے پہلے آپ کا بدن کا سن البالی خشک مسکیزی کی طرح جو آتا ہے نا، کھجور کا بنا ہوا مٹکا، کھجور کا بنا ہوا، ایسا میرے نبی کا بدن مبارک ہو چکا تھا۔ جس نبی کے چہرے کے اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہو، وضحا، نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، نبی تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، نبی دنیا کچھ نہیں ہے، آخرت دنیا سے بہتر ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضی، اے میرے محبوب میرا رب، میں تیری قربانیوں پر، تیری عبادت پر میں اتنا دینے والا ہوں کہ نبی تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا، مقام پاؤ آخرت میں ملے گا۔ مولا صاحب فرمایا کرتے تھے میں تو ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے بندے کے دل میں کیا تڑپ تھی، وہ تو کام کرتے کرتے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ دنیا کے کونے کونے میں آپ کو دعوت کے ساتھی ملیں گے،
دعوت کے بڑے بڑے مرکز مراکز میں رہیں گے. کتنی قربانی امت میں وجود میں آئی ہے اور کتنوں کی قبریں افریقہ کے جنگلوں میں بنی ہے اور کتنے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں. باپ اللہ کے راستے میں سال میں گیا, 12ویں مہینے میں باپ کی موت ہوئی ہے. ہمارے احمد آباد کی کتنے ساتھی, احتشام بھائی, ہمارے میڈیکل والے جنید بھائی اور بہت سارے ساتھی ملکوں میں سوئے ہوئے ہیں. قبریں اللہ کے راستے میں بنی میرے بھائیوں, تب جا کر دنیا میں دن زندہ ہوا ہے. میں اور آپ ایک چند سال ہماری زندگی, اللہ نے ہماری عمر 60-70 سال کی عمر ہماری ہے. اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں کتنے بوڑھے ماں باپ نے اپنے جوان بچوں کے جنازے اٹھائے ہیں. میرے بھائیوں, اٹھتی جوانیاں مت دیکھو, اٹھتے جنازے دیکھو. شادی کی بارات مت دیکھو, موت کے ماتم دیکھو. ہم سب کو مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے. اللہ نے بھی زندگی بنانے کا موقع دیا ہے. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو فرمایا, ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو, دریا بڑا گہرا ہے. اور یہ ابو ذر قبر کو ہلکی رکھو, پل صراط بڑا کٹھن ہے. یہ ابو ذر توشہ ساتھ لے لو, منزل بڑی دور ہے. یہ 4 مہینہ ہمارے عمل کا توشہ ہے, یہ چلہ ہمارے عمل کا توشہ ہے. یہ مذہبہ جماعت, یہ گشتوں میں نکلنا, اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بولنا, یہ ہمارا توشہ ہے. توشہ ساتھ لے لو, منزل بڑی دور ہے. اور یہ ابو ذر عمل کو خالص کر لو, پرکھنے والے بڑے ہوشیار ہیں, پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے. اللہ تو آخرت کو دیکھتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے چولہے جلے ہیں اور آپ کی مدینہ منورہ میں 9 بیویاں تھی, گھروں میں 2 مہینے فاقے جلے ہو. میرے گھر میں آج تک کبھی شام کا فاقہ نہیں آیا اور کبھی صبح کا فاقہ نہیں آیا. جس نبی کے گھر میں 9 بیویاں ہو, ام سلمہ اپنے بچوں کے ساتھ میرے نبی سے نکاح کیا ہو, نبی کے گھر میں جب چولہا نہیں جلا تو عورتوں نے حضور کو یوں کہا, یا رسول اللہ تھوڑا ہمارا خرچہ بڑھا دو, ایک وقت کا ہمارا پیٹ بھر جاوے. میرے نبی ناراض ہو گئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا, میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا. جب صدیق اکبر کو پتا چلا اور مدینہ منورہ میں بات پھیل چکی کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے, حالانکہ آپ نے طلاق نہیں دی تھی. اب وہ صدیق اپنی بیٹی عائشہ کے پاس ہے, عائشہ تو نے یہ کیا کر دیا, تو نے اللہ کے نبی کے اپنے خرچے کا مطالبہ کیا, اپنی ضرورت کی چیز کو تو نے زیادہ مانگا. اے عائشہ, اگر اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا, اور اللہ ناراض ہوگا تو ہمارے گھر کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جو کہ وہ صدیق عائشہ کو ڈانٹ رہے تھے, عمر فاروق کو پتا چلا کہ میری بیٹے سے حضور ناراض ہے, اپنی بیٹی حفصہ کو بار بار بولنے لگے, بیٹی تو بھوکی رہتی اور بھوکی بھوکی تو قبر کے حوالے ہو جاتی, تو حضور کے سامنے اپنی زندگی کا سوال کیوں کیا. میرے دونوں حضور اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے نبی, کیا آپ اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے؟ آپ نے کہا نہیں, میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے, میری بیویوں نے مجھ سے خرچے کا تقاضا کیا. حالانکہ بیویوں کو خرچہ دینا یہ حق ہے, لیکن نبی کی عورتوں کے شان کے مناسب نہیں تھا. دعوت کے کام کرنے والوں کی عورتیں الگ ہوگی, عوام کی عورتیں الگ ہوگی. دعوت کے کام کرنے والوں کا کمانے کا طریقہ الگ ہوگا, عوام کے کمانے کا طریقہ الگ ہوگا. ہم نے کام کو سمجھا ہے, اللہ کو نبی کی بات اتنی پسند آئی, اللہ نے کلام اللہ کی آیت اتاری کہ نبی اپنی عورتوں کو کہہ دو, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی عورتوں کو بتا دو, اگر تمہیں دنیا چاہیے, دنیا کی ڈیکوریشن چاہیے, زینت الحیات الدنیا, تو اپنی عورتوں کو بلا کر وہ آؤ, فتعالین, میں تم کو طلاق دے کر مہر دے کر اپنے نکاح سے جدا کر دوں. کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تمہاری عورتوں کو یہ بتا دو, وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. تم اپنی عورتوں کو بتا دو, اگر ان کو اللہ چاہیے, اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت میں اچھے مکانات چاہیے, تو اللہ نے اسے عورتوں کے لیے اجر عظیم کے وعدے کیے ہیں. یہ آیت نازل ہونے کے بعد آپ نے عائشہ کو بلا فرمایا, عائشہ یہ آیت نازل ہوئی ہے, لیکن تم جلد بازی اپنے فیصلے میں مت کرنا, اپنے ابا سے مشورہ کرنا کہ اللہ نبی مشورے کی کیا بات ہے, میں زندگی بھوکی رہ جاؤں گی لیکن کبھی میں آپ کے نکاح سے جدا ہونا نہیں چاہتی. یہ میرے نبی کے گھرانے کا حال تھا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں ہیں, عبداللہ بن عمر ساتھ میں ہے, آپ کو بھوک لگی ہے, زمین پر کھجوریں گری ہوئی تھی, تو آپ نے کھجور کو کھانا شروع کیا کہ عبداللہ تو بھی کھا, کہ اللہ اشتہی یا رسول اللہ, حضور مجھے بھوک نہیں ہے. آپ نے کہا بل اشتہی, مجھے بھوک ہے. ہذہ رابعۃ صبح, یہ ابن عمر چوتھا دن ہے, تو نبی کے پیٹ میں ایک کھجور کا دانہ بھی داخل نہیں ہوا. دعوت کا کام ہمارا کام راحتوں کا نہیں ہے, ہمارا کام تو تکلیفوں کا ہے. یہاں پھولوں کے سن نہیں ہے, یہاں تو کانٹوں کے سن ہے. اسلام تکلیفوں سے پھیلتا ہے, کفر راحتوں سے پھیلتا ہے. باطل بازاروں کے راستے سے آئے گا,
اور حق مسجدوں کے راستے سے آئے گا۔ یہ کام چالاکیوں کا نہیں ہے، یہ کام تو قربانیوں کا ہے، اور یہ کام تو جان بچانے کا نہیں ہے، یہ کام تو جان کھپانے کا ہے، جان لگانے کا ہے۔ صحابہ نے رائے خدا میں اپنی لاشیں بھی چلائی ہیں۔ عمرو بن عاص کے بھائی اللہ کے راستے میں ملک کے روم میں کام کر رہے ہیں، ان کے بھائی کام کرتے کرتے شہید ہو گئے، اور عمرو بن عاص جماعت کے امیر ہیں، جماعت کو آگے جانا تھا کام کرنے کے لیے، راستے میں تھوڑی سی جگہ تھی، ان کے بھائی کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے، ہشام بن عاص کی۔ صحابہ کی جماعت وہاں رک گئی کہ میرے صاحب کے بھائی کا جسم پڑا ہوا ہے، مردہ ہے، شہید ہو چکے ہیں، آپ کیوں کھڑے ہو؟ کہ تمہارے بھائی کا بدن یہاں پڑا ہوا ہے، تمہارے بھائی شہید ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے بھائی کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، تمام صحابہ نے گھوڑے دوڑائے، آگے دعوت کے تقاضے کو پورا کیا، اور واپس آنے کے بعد عمرو بن عاص ایک بوری میں، ایک تھیلے میں اپنے بھائی کی بوٹیوں کو پکڑ پکڑ کے اندر ڈال رہے ہیں، اور یوں کہ اللہ، اے میرا بھائی ہے، پردیس میں مرا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے مدینے میں ہیں، اور اپنے ابا کی واپسی کی ان کو تمنا ہے، اللہ تو میری بھائی کی قربانی تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اتنی قربانی اللہ کے راستے میں چلی ہے، تب جا کر امت میں دین آیا ہے میرے بھائی۔ یہ سلمہ مسجد والے، ام سلمہ تو اللہ کے نبی کی بیوی تھی، اور جس کے مشورے پر حضور نے بال کٹوایا جس نے حدیبیہ کے موقع پر، اور تمام صحابہ نے اپنے بالوں کو کٹوایا تھا اور اپنی خدی کے جانور کو ذبح کیا تھا۔ بھائیو، ہم قربانی پر آوے، چلے کی جماعت ہماری مسجد سے نکلے، 4 بجے کی جماعت ہماری مسجد سے نکلے، مقامی اعمال میں ہمارا پورا مجمع اس طریقے پر چلے کہ 520 مکان بھی ایک مسلمان بے نمازی نہ رہے۔ اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ، اس پر ہم ساتھ ارادہ بھی کریں اور بھی کوشش بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری جماعت ماشاءاللہ چلے کی بن رہی ہے، 4 دنوں کی بن رہی ہے، نومبر سے انشاءاللہ بتا اس کے لیے فون کو تیار اپنے ناموں کو تازہ کرے، ارادہ کرے ساتھ انشاءاللہ۔ ان کا نام لکھو جس ساتھی ہمت کرے، اللہ کبھی کسی کو ضائع نہیں کرے گا۔ زندگیوں کا بننا اور اللہ نے مال کا بننا، اللہ نے اس قربانی کے لیے چھپایا ہے۔ کہ ہمت کرے ساتھی۔ ساتھیوں کے 4 مہینے کب لگے ہیں؟ یہ 2018 کے بڑے کن کے 4 مہینے لگے؟ 2018 19 20 21 میں کس کے لگے؟ اس میں سے 20 21 میں جن کے 20 21 میں لگے وہ کھڑے ہو جاؤ۔ 19 20 21 میں جن حضرات کے 4 مہینے لگے، چلا نہیں۔ اب ان کو الگ سے لے کر بیٹھو، ان کی 4 مہینے کی 2022 کی ترتیب وہاں بیٹھو۔ اس میں سے کتنا جن کے سامنے ایک بار لگے ہیں؟ 15 میں لگے، 12 میں لگے، 13 میں لگے، بہت ٹائم ہو چکا۔ ہمارے بڑے فرماتے ہر سال لگاؤ، ہر سال نہ لگے کم سے کم 3 سال میں لگاؤ۔ اب 3 سال کے اوپر ہو چکے تو ہم ارادہ کریں بھائی ساتھی ماشاء اللہ ہمت کریں۔ ہمت کرو، جتنا اللہ کے راستے میں جاؤ گے اتنی دنیا بھی کھلے گی، دن بھی کھلے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ گھبراؤ نہیں، ہمارا مجمع جلدی گھبرا جاتا ہے۔ اللہ سے ہمت مانگے، ہمت کرے اللہ سے۔ بڑا اچھا مجمع جڑا ماشاءاللہ، مسجد کا مجمع بہت اچھا مجمع جڑا ہے۔ میں بہت مشغول تھا، یہ 7واں بیان ہے صبح سے، میں کو بیان کے بات نہیں کرتا، تھکا ہوا تھا، صبح سے کرتا کرتا آ رہا ہوں، پارڈی تھا، اثر جوہر کے بعد وہاں تھا وہاں تھا، لیکن ایک مسجد کا تقاضا تھا کہ اتنے سارے ساتھی آئے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمت کرے ساتھی۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاءاللہ۔ جی بولیے بھائیو، نکلو نکلو، نکلنے میں ہی کامیابی ہے، گھر رہنے میں کچھ نہیں ہے۔ آپ نکلو گے، مولانا کرے مولانا حری صاحب کرے اور ارادہ کرے، سچے دل سے لکھا وہ نکلنا ہے، جانا ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے وعدے رکھے ہیں، کیونکہ اللہ کی قدرت کس پر ہے؟ غیب پر ہے، غیب میں ہے۔
اللہ کی قدرت دکھ جائے تو آدمی بیٹھے نہیں، لیکن چونکہ ہمارا ایمان پر تو ایمان غیب پر تو ہمارا ایمان ہے. درخت کے پتے چھپے ہوئے ہیں لیکن درخت کے پھل دکھتے ہیں، درخت کے پھل درخت میں چھپے لیکن ظاہر ہوتے ہیں. اللہ کی مدد چھپی ہے، اللہ کی مدد ظاہر ہوگی قربانی کے بعد. ہمت کرے ساتھی. دیکھو بیٹا نوجوان کا دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نومبر کی سلمہ مسیح کی جماعت بنے، چندے کی جماعت نہیں، اپنی مسجد کی جماعت. اتنا بڑا عمل ہے تمہاری مسجد کا 60 کا. دیکھو ماشاء اللہ ایک حسن تدبیر کے ساتھ اپنی مسجد و جماعت کے ساتھ بیٹھ کر ایسا نظام بناوے کہ یہاں کی مستورات کی چلے کی بنے، 4 مہینوں کی بنے، زیادہ خرچ کی بنے پھر بیرون کی بنے. اس طرح 3 سال پر جماعتوں کے خاکے بنتے رہے. ہمیں پورے سال میں ایک جماعت 4 مہینوں کی دینی ہے. کتنی؟ مسجد کے لیے پورے سال میں ایک ہی جماعت بس، اور 3 جماعت ہمیں چلے کی دینی ہے. کتنی ہوئی؟ 4 جماعت بس. باقی ہر مہینے کی 3 دن کی جماعتیں زیادہ بناؤ، 2 نکل کے 3 کرو. جتنی 3 دن کی جماعتیں زیادہ نکلے گی اتنی چلے کی زیادہ نکلے گی. سب سے اہم چیز 3 دن ہے، اور 3 دن کی جماعتیں کب نکلے گی؟ جب ہماری 2.5 گھنٹوں کی ملاقاتیں زیادہ ہوگی. نیا مجمع، نیا جس فیکٹری میں نیا مال نہیں آتا وہ فیکٹری بند ہو جاتی ہے. کچا مال نہ آئے تو ہمیں نئے مجمع کو 3 پرانے باقی نئے. جب وہ الفضل میں ابھی مغرب کے بعد کے بیان میں کتنا نیا مجمع آ رہا ہے. اللہ کام کو کھول رہا ہے. نماز پڑھنے کی جگہ آپ کو نہیں ملے گی عشاء میں. اللہ کام کو بہت دے جا رہا ہے اوپر. قربانیاں اللہ والوں کی آنسو اللہ ضائع نہیں کر رہا. ہم تو کہاں روتے ہیں. جماعت بنانی ہے 4 مہینوں کی تو فرشتے جائیں گے بھائی. اس مسجد میں فرشتے ہیں، جنات بھی ہے فرشتے بھی ہے. جنات جاتے نہیں، فرشتے جاتے ہیں. اللہ نے انسانوں کو جناتوں کو مکلف بنایا، ملائکہ کو نہیں. کس کو مکلف بنایا؟ انسانوں کو. اور ہماری محنت انسانوں میں جناتوں میں نہیں ہے. تو جائے گے کون؟ انسان. اور انسان کہا کہ یہاں کے اللہ نے قرآن کریم میں مسجد قباء کے نماز پڑھنے والوں کی تعریف کی ہے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اس میں ایسے مرد ہیں جس کو اللہ پسند کرتے ہیں. تو حضور صبح پہنچے فجر میں، سب کو جمع کے مسجد و جماعت کے ساتھیوں کو مصلیوں کو، پھر تمہاری قرآن کریم میں اللہ نے تعریف کی ہے. مسجد قباء مدینہ میں ہے. تمہارا کون سا عمل اللہ کو؟ لمبی بات ہے پوری، میں آپ کو شارٹ میں کہتا ہوں. تو کہ اللہ کے نبی ہمارے یہ عمل ہے کہ ہم استنجا کرنے جاتے ہیں نا تو ہم دینا بھی لیتے ہیں پانی بھی لیتے ہیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. 2 صفتیں بتائی. ہمارا دل بھی پاک ہے، ہمارا جسم بھی پاک ہے. دل میں کینہ نہیں، جسم میں گندگی نہیں. تو قرآن میں اللہ نے اس کی تعریف فرمائی. یہ مسجد سلمہ ہے. سلمہ کے ابو سلمہ یہ مسجد سلمہ ہے. یہاں سے مکمل 4 مہینوں کی جماعت نومبر بھی 2 مہینے باقی ہے. 11 مہینے میں جماعت جائے گی انشاءاللہ. ہمت کرے ساتھی. دیکھو ارادے کہ حالات کو دیکھ کر مت کرو. گھر جا کے بیوی کے سامنے کیا کہیں گے، بچوں کے سامنے کہیں گے. ہمارے کام میں پہلے عزم ہے پھر نظم ہے. پہلے کیا ہے؟ عزم پھر نظم. من کان یرید ومن اراد الآخرہ. جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے وسعی لہا سعیہا، پھر کوشش کرتا ہے. پہلے ارادہ ہے پھر کوشش. فاولئک کان سعیہم مشکورا. ان کی کوششیں قابل شکر ہیں. کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء. ادھر سے بھی مدد ادھر سے بھی مدد. اللہ کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا. ارادے تو کرو انشاءاللہ. بولو کون کو ارادہ کرتا ہے؟ دیکھو ہمارے بھائی صاحب کا رشو ماشاء اللہ. جی کھڑے ہو کے بتاؤ بسم اللہ کر کے ہماری زبان اللہ کے راستے میں لگے. پکا ارادہ بولتے جانے کو. صبح کاروبار پر جا رہے تو یہ کہہ دو ارادہ کرتا ہوں. تو تبلیغ میں ارادہ ہے پکا بولو ماشاء اللہ. اللہ نہیں جائے گا. اور بولو ساتھی ہمت کرو. ابھی 2 مہینے باقی. ترتیب بناؤ، محنت کا نظام بناؤ، اپنے کاروبار کی سیٹنگ کرو، مشورہ کرو. اللہ تعالیٰ آسان کرے، قبول کرے. جی ماشاء اللہ. زبردستی نہیں، آپ پر اپنی ذات کے لیے نکلنا ہے. بتا کوئی ہمت. علماء 60 سال میں جاتے ہیں.
میں 2008 میں 2 جنوری کو گیا تھا، 2009 میں 5 فروری کو آیا تھا، 1 سال 20 دن کے بعد گھر. ابا کے جنازے میں نہیں، بیٹے کے جنازے میں نہیں، کسی کے شادی میں نہیں، کوئی تکلیف نہیں پڑی. بلکہ خواب میں آ کے میرے ابا نے یوں کہا، بیٹا تیرے نہ آنے پر اللہ نے میری مغفرت کر دی. ایک کام میرے اور آپ پر کھل جائے، بس جب کام کھل جائے گا تو گھر نہیں بیٹھوں گے. اس کے لیے اللہ سے دعا کرو. دعوت کی بصیرت جس انسان کو مل جاتی ہے نا، اس کو اپنے دنیا اور دین کے سارے مسائل کا حل دعوت ہی میں نظر آتا ہے کہ میرے دنیا کے مسائل کا حل دعوت میں ہے، بس کھل جانا چاہیے. اللہ پھر وہاں سے کھلائیں گے جہاں سے اللہ نے نبیوں کو کھلایا. اللہ رزاق ہے، کرو ہمت. اچھا چلے کے لیے بولو، چلے کے لیے کون تیار ہے؟ 40 دن کے لیے دیکھو ماشاء اللہ 40 میں ہر ایک سارے نام دکھا دے. نومبر سے جائے گی وہ جماعت چلے کے لیے. تھوڑی جلدی کرو. اکتوبر کون سی تاریخ ہے؟ تاریخ تو نہیں ہوئی تھوڑی کے پہلے تمہارے مشورے سے 25 اکتوبر 20 کر دو تاکہ وہ نومبر میں 20 اکتوبر لکھو. چلے گا؟ میں نے ہر ایک بول دیا چلے گا. 20 اکتوبر 20-25 کے بیچ میں جمع کر گا. بتاؤ مطلب 1.25 مہینے بعد ان کا لکھو. راجا ماشاء اللہ بھائی کا لکھو، آپ سب کا. پوری چلے کی جمع سلمہ مسجد کا پرچہ آوے. بتاؤ بھائی بھائی کا لکھو ماشاء اللہ. ان کا لکھو یہ دیکھو بھائی محمد بھائی ماشاء اللہ. آصف بھائی ماشاء اللہ. جی شوکت بھائی ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیر موضوع میں وہ گھبرایا نہیں کرتے. بڑا عمر صاحب تو کہتے تھے بلند. بڑا عمر صاحب پارمپری بھوپال کے اجتماع میں بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا، زمانے کے دلوں میں اترتا چلا جا، ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا، ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا. دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روے تو دنیا سے مسکراتا چلا جا. یہ ہے اصل کہ تمہاری جنازے اٹھے نا تو مجمع کی چیخیں نکل جاوے. جتنی ماں اور بیٹے نہ روے اتنا محلہ روے کہ اس کے انتقال پر ہماری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. لکھو لکھو ماشاء اللہ اور ہمت کرو. ہمارے بوڑھے حضرات بھی لکھا ہوئے. آپ نے لکھا ہے ماشاء اللہ. اور لکھا اللہ تعالیٰ آسان کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول کرے. جی ہمت کرے ماشاء اللہ. گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں بالکل. کرو کہ بس ساتھی. کتنے نام ہے چلتے کی؟ ابھی 2 نام بولو. 2-3 13 ساتھی کی جماعت کم سے کم. دیکھو کیسا لکھو. ایک ساتھی جنہوں نے نام لکھا خالی وہ بات کھڑے ہو جاؤ تاکہ اللہ خوش ہو جائے. بس بیٹھ جاؤ فوراً کھڑے ہو کے بیٹھ جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. پورا مجمع ماشاء اللہ پورے مجمع کی تشکیل الحمدللہ. آج کون سا دن ہے؟ جمعہ ہے. آئندہ جمعہ سے 3 دن کے لیے کون تیار ہے؟ ہو گئے ہیں کرنا ہے. اچھا ہاں جی جی بالکل صحیح ہے. تو اس میں ساتھیوں کی جماعتیں کتنی نکلتی ہے؟ پہلے جماعتیں کتنی نکلتی ہے مہینے میں آپ کی مسجد کی؟ چلتا ہو گیا. اب ایک کام کرو، ایک جماعت کی تشکیل کرتے ہیں اور دو ہفتوں کی ترتیب بناتے ہیں. یہ چوتھا ہفتہ تھا نا، چوتھا گیا تو دوسرا ہفتہ اور چوتھا ہفتہ تھے. آپ کا کون سا ہفتہ؟ ایک دوسرے میں کون کون تیار ہے بولو. اوہ ماشاء اللہ.
ہمارے جوڑ کا فائدہ ہونا چاہیے. دوسرے ہفتے کی جماعت چوتھے ہفتے کی جماعت. چوتھے ہفتے والے زیادہ ہوں گے چونکہ چھلنا ہے. چوتھے ہفتے میں کون تیار ہے بتاؤ؟ چوتھے ہفتے میں دیکھو 2 جماعتیں بنے ماشاء اللہ چوتھے ہفتے والے. ہاں 7-8 تو ہو گئے. اب 3 دن میں نام نہیں لکھا ہے بیٹا؟ لکھاؤ. اسکول پڑھتے ہیں تو آپ اتوار کے دن جانا, وہ 3 دن ہی کہلائیں گے آپ کے. لکھو سنیچر کی شام سے اتوار کی شام تک. فرید چچا کون ہے؟ جہاں بھی جاؤ فرید چاچا ہی ہے. میں 2-3 جگہ پر گیا فرید نام کے سب چاچا ہے. مطلب بڑی عمر کے نام فرید ہے. اس نے بار میں وہاں بھی فرید چاچا. میں سمجھا کہ وہی بنتے ہیں کیا ہر جگہ. اچھا آپ کی مسجد کا گز کب ہوتا ہے؟ آج گز کا دن ہے. اچھا کتنوں نے مکمل نمازوں کا وقت فارغ ہے مغرب سے عشاء؟ آج کتنے نمازوں کا وقت فارغ کس نے کیا مکمل 2 نمازوں کا مغرب سے عشاء؟ بہت کم تھے بھائی. آئندہ سے کون مکمل جمعہ کا مبارک دن ہوتا ہے؟ جمعہ کے مغرب سے مکمل وقت کون فارغ کرے گا بتاؤ آئندہ سے؟ سوچ سمجھ کے کہتے ہو, سوچ سمجھ کے کہتے ہو. اللہ سے سچا کوئی نہیں ہے. بس پکا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم آئندہ سے اللہ سے دعا بھی کرے. پہلے لوگ گش کے دن روزہ بھی رکھتے تھے, کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. ایک جگہ ہماری جماعت کے کرناٹک میں تو مسجد میں لوگ لائٹیں لگا رہے ہیں. تم مت لگائی ہو, آپ کو میں کارگزاری سنا رہا ہوں کہ مولانا نیا چالو کر کے گئے. تو میں نے کہا لائٹیں کیوں لگا رہے تھے؟ ہمارے گش کا دن ہے. بہت خوشی ہوئی. میں نے پوچھا کہ بھائی شادی کے سب نئے وقت لگا کر آئے تو وہ خوشی کا دن ہے. سب نوجوان ینگ چھوکرے تھے. گش کے دن, گش بہت بڑا طاقتور عمل ہے. ہم ایک بار ایک ملک میں جماعت میں تھے تو ایک افریقہ میں, تو ایک مولانا کو میں نے کھانے میں دعوت دی, امام صاحب کو. وہ بیچارے تیار ہو گئے. ایسے وہاں علماء ساتھ کم دیتے تھے. تو میں نے امام صاحب کو کہا تم ہمارے گش کراؤ یار. وہ متاثر ہو چکے تھے تو کہا ٹھیک ہے. تھوڑے سے باہر نکلے ہم تو وہاں افریقہ میں عیسائی اور مسلمانوں کو فرق ہوتا نہیں دکھنے میں, سب ایک جیسے دکھتے ہیں. تو بہت سے لوگ بیٹھے تھے 20-25 ساتھی. اور میں جا کر کہا السلام علیکم. تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام. سارے عیسائی ہیں. تو امام صاحب نے مجھے کہا تو عیسائی ہیں. میں نے کہا بھائی سلام کیا تو جواب تو انہوں نے دے دیا ہے, تو تھوڑی بات کر لوں میں. تو کیا میری رائے نہیں ہے. میں نے کہا وہ سب سننے کے لیے تیار ہے. تو میں نے چلو بات کر لیتے. تو وہ کھڑے رہے, تھوڑی دور جا کے میں نے بات شروع کی. گش کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی گش میں. اور بات شروع کر کے سورہ مریم کا رکوع میں نے قرآن کریم کا پڑھا. قرآن کی آیتیں پڑھی عربی میں, اس کا ترجمہ کیا ان کے سامنے. اور حضرت نجاشی کا واقعہ یہ پورا سنایا عربی میں. 21 میں سے 17 لوگوں نے اسلام قبول کیا ایک ہی گش میں. زور سے کہا لا الہ الا اللہ, اتنا بولا, آگے نہیں آتا تھا کلمہ. وہ امام صاحب تو وہاں راستے میں کودنے لگے کہ خالی گش میں اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا. ہم جمعہ کے بیانات میں 1-1 گھنٹہ بات کرتے ہیں, بہت لمبے لمبے خطبے ہوتے ہیں عربی میں. میں نے کہا یہ عمل کی تاثیر کے پیچھے بزرگوں کی قربانیاں ہیں. تو امام صاحب تو اتنے خوش ہو گئے, پاگل ہو گئے کہ اتنا بڑا کام. یہ 17 کو لے کر امام صاحب مسجد میں آئے. میں کہا تم جاؤ مسجد میں, یہ 5 کو میں سمجھاتا ہوں. کہ میں 5 کو لے کر بیٹھا تو اس میں 2 لوگ قبول ہوئے, باقی 3 تو نہیں آئے. میں 2 کو لے کر آیا. امام صاحب نے سب کو مسجد میں غسل کروایا, اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں اعلان سب نے کلمہ پڑھا اور پورے مجمع نے نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا. ایک گش تک اتنی بڑی خاصیت ہے. ایسے کتنے گشتوں سے امت کو نفع ہوا ہوگا. اچھا بھائیو, ہمارا مجمع یہ گلی گلی میں گش کر, ایک مسلمان ایسا نہ بچے. گش کا دین نبیوں کی محنت کا دین ہے. کون سا دین ہے؟ گش کا دین ایمان والوں کی زیارت کا دین ہے. ایمان والوں کی, اللہ کے لیے ایمان والوں کی ملاقات کا دین ہے. اس لیے سارا مجمع گش میں وقت فارغ کرے.
فجر کی نماز میں سب یہی پڑھتے کہ کوئی دوسری مسجد بھی بنائی ہے؟ گھر میں کہیں کسی نے مسجد بنائی ہو؟ گھر کی مسجد تو مستورات کے لیے، کس کے لیے؟ گھر میں ایک چھوٹا سا کونا رکھنے کا، اس کا نام رہے گا مسجد۔ وہاں ہمارے گھر کی مستورات اعتکاف کرے، ہم تہجد پڑھے، چاش پڑھے، وہاں گھر کی مسجد۔ لیکن ہماری فرض کی مسجد کون سی ہے؟ مسجد ہے۔ فرض نماز ہم کہاں پڑھیں گے؟ سنت وغیرہ مسجد میں پڑھیں گے۔ تو مجمع فجر میں پورا مجمع ہوتا ہے؟ ہمارا تاریخ جب سے فرماتے میں ایک بار جماعت لے کر گیا، اسرائیل تم بھوکے ہو معلوم ہے مجھے، میں بھی بھوکا ہوں، بھائی بس سمجھ میں فکر مت کرو۔ خالی ایک بات، اسرائیل کے بڑے مولانا کی جماعت جا رہی تھی، تاریخ جبری صاحب کی، اسرائیل۔ تو ایک یہودی کی ملاقات ہوئی، یہودی نے پوچھا حضرت تمہارا کتنا مجمع ہوتا ہے؟ تمہارا مجمع جمعہ میں کتنا ہوتا ہے؟ یہودی نے پوچھا۔ مولانا کا جمعہ میں تو ماشاءاللہ مسجد چھوٹی ہو جاتی ہے، اتنا بڑا مجمع کا فجر میں؟ کہ فجر میں تو بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ ہماری کتاب تلمود، اس کتاب میں لکھا ہے امت محمدیہ کا مجمع جتنا جمعہ کی نماز میں ہوتا ہے، اتنا مجمع اگر فجر کی نماز میں ہوگا تو اللہ دنیا سے یہودیت کو ختم کر دے گا۔ فجر کی نماز اثر ہے، جن کے گھر میں روزی کے دروازے کھلوانے کو فجر پڑھے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھے۔ ارے تو صبح میں اٹھو تو صحیح، کتنا خوبصورت موسم ہوتا ہے، چڑیا چہرہ چاہیے، مرغے بول رہے ہیں، اللہ کے بندے ذکر کر رہے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہوتا ہے۔ بشر المشائین فی الظلم من المساجد بالنور التام یوم القیامہ، راتوں کے اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چلنے والوں کو کل قیامت کے میدان میں نور تام کی خوشخبری سناؤ۔ سب آئیں گے فجر میں، مشورہ فجر کے بعد ہی ہوتا ہے۔ بس سارا مجمع فجر کے بعد مشورہ کرے، نماز میں آئے، نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے، اور تعلیم کے بعد مشورے میں بیٹھ کر ایک ایک ملاقات کرتے کرتے گھر جا رہے ہیں۔ کتنے ملاقات کریں؟ ایک ایک ملاقات، گھر جا رہے ہیں راستے میں ملاقات کر کے جاؤ انشاءاللہ۔ اگر فجر کے بعد بھی ملاقاتوں کا نظام بنے اور عشاء کے بعد بھی ملاقاتوں کا نظام بنے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی فکر کریں ہمارے تمام ساتھی۔ اپنے گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے بھائی؟ اگر گھروں کی تعلیم اگر ہو رہی ہے اس کو برابر ترتیب سے کرے، تمام کتابوں میں سے 6 صفات کے مذاکرے کے ساتھ کرے۔ ہمارا عمر صاحب فرماتے تھے گھروں کی تعلیم کی برکت سے بچوں میں عمل کا شوق آئے گا، اور 6 صفات کے مذاکرے سے گھر کے بچے مسجد کا مزاج دعوت والا بنے گا۔ گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگے نا تو ہم گھر پر رہتے ہوئے بھی بے گھر ہو جائیں گے، اور ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ سارے گھروں کے جھگڑوں کا حل گھروں کی تعلیم ہے۔ اب شروع کر کے دیکھو، اللہ محبتوں کی فضا گھر میں قائم کر دے گا، بچے ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں گے، کیونکہ تعلیم کی برکت سے اللہ کا نور گھر میں چلتا ہے، اللہ کا ذکر گھر میں چلتا ہے، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، فرشتوں کی انٹری ہو جاتی ہے، تو گھر میں رحمتیں ہو جاتی ہیں۔ کرو گے تعلیم، مسجد کی تعلیم، گھروں کی تعلیم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان الحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔